لیڈرشپ کنونشن کا انعقاد کر رہی ہے اتوار کو 30 اکتوبر کو انشاءاللہ لاہور مینار پاکستان میں. اور جو یہ کنونشن ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی یوتھ اور جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اپنے آئندہ سیاسی لائحہ عمل کا اور یوتھ چارٹر کا اعلان کرے گی. واقع جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 15 سے 33 سال کی عمر کے لوگ جو ہے اس کی جو آبادی کے اندر تناسب ہے وہ 63% ہے. تو 63% اس ملک کا جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے اور یہ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے جو کہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. اس کو جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے، جو پاکستان کا معاشی نظام ہے، اس کے اندر اس کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں اس کے مسائل جو تعلیم سے وابستہ مسائل ہیں ان کے یہاں پہ تعلیم کے مواقع موجود نہیں ہیں. جو ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے مسائل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ تقریباً اس کے اندر جو لاسٹ ہماری آپ ساری 10 سال کی حکومت آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس صوبے کے اندر، اس حکومت کو لایا گیا جوانوں کے نام کے اوپر، یوتھ کے نام کے اوپر، اور ان کا جو مشہور نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نوجوانوں کو لے کے آئیں گے آگے، نوجوانوں کے ہاتھ میں ہم لیڈرشپ دیں گے، نوجوانوں کو ہم ایجوکیشن کے جو ہے وہ مواقع فراہم کریں گے، نوجوانوں کو ہم جو ہے وہ امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کریں گے. لیکن آج یہ حالت ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو انڈسٹریز پچھلے 60 سال میں کہیں پہ اگر قائم ہوئی بھی ہے یا کوئی کاروبار یا کوئی انڈسٹریز اس صوبے میں موجود بھی تھی تو وہ بھی بند ہو گئی ہے اور کوئی اس صوبے کا جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے. اور اسی طرح جو 4 سال اس سے پہلے حکومت رہی مرکز کے اندر، تو اس کے اندر بھی نوجوانوں کو کے لیے نعرے تو بہت لگائے گئے لیکن نوجوانوں کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پروگرام جو ہے وہ ترتیب نہیں دیا گیا کہ نوجوانوں کو اپلفٹ کرے، ان کو مواقع فراہم کرے، ان کو ملک کے باغ دوڑ اور پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر ان کا حصہ ہو. تو ظاہر ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے باشعور بھی ہے، بیدار بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے اس کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور جماعت اسلامی یوتھ جو ہے وہ اس کنونشن کو انشاءاللہ 30 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور میں منعقد کرنے جا رہی ہے. اور اس کے اندر جو 30 اکتوبر کا پروگرام ہے اس کے اندر نیشنل سیشن ہوگا جس میں ملک کے جو نوجوان مختلف قسم کے نوجوان مختلف سوچوں کے جو لوگ ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے درمیان مذاکرہ کیا جائے گا. اسی طرح اس کے اندر انٹرنیشنل سیشن موجود ہے جس میں بین الاقوامی طور پر جو نوجوانوں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خصوصی طور پر شرکت کریں گے اور وہاں پہ وہ اپنے آئندہ سیاسی لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر وہ یوتھ چارٹر کا بھی اعلان کریں گے. تو اس میں جو چیز آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کا آج کل آپ کو پتہ ہے آج سے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی. تو انشاءاللہ جو جماعت اسلامی یوتھ کا پروگرام ہے لاہور کے اندر وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہی ہوگا، اس میں شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. تو انشاءاللہ جو بھی اگر راستوں کی مسئلے ہے یا جو بھی ہے تو اس طرح کے ایشوز ظاہر ہے جماعت اسلامی کے لیے کوئی اتنا بڑا کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو اسی لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی یوتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو منعقد کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس میں نوجوان پورے ملک سے انشاءاللہ شرکت کریں گے. اسی طرح جو ہمارا صوبہ ہے اس سے بھی تمام اضلاع کے جو صدور ہے ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہاں سے بھی ہزاریں نوجوان جو ہے وہ شریک ہوں گے. اور اس حوالے سے جو ہمارے صوبے کے ذمہ دار ہے جنرل سیکرٹری زبیر اصلاحی صاحب وہ بات رکھیں گے کہ اس کی کیا تیاریاں ہے.
تو اس کے علاوہ اگر کسی صحافی بھائی کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسی بات کی کہ جو جائیں گے اور خامہ خواہ جائیں گے، تو اگر راستے بند ہیں تو کیسے آپ جائیں گے؟ ایک دوسرا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ریشو بتائی ہے نوجوانوں کی 63%، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 ایونٹ ہونے جا رہے ہیں بڑے، ایک آپ کا اور ایک پی ٹی آئی کا، تو آپ کی طرف کتنے % نوجوان ہوں گے اور ان کی طرف کتنے % ہوں گے؟ دیکھیے جی، اس وقت جو آپ نے پہلا سوال کیا تو ظاہر ہے اس طرح کی رکاوٹیں کسی زمانے میں جماعت اسلامی جب کوئی دھرنا یا احتجاج کرتی تو جماعت اسلامی کا جو یوتھ ہے وہ اس طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایکسپرٹ ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 10 راستے اور کھلتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم پہنچیں گے وہاں پہ لاہور۔ اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کس کے اس میں، تو ظاہر آپ لوگ میڈیا سے وابستہ ہے، ابھی تک کی جو خبریں ہیں لیبرٹی چوک کی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اس میں کتنے یوتھ آئیں گے اور ان کے لانگ مارچ میں کتنے یوتھ آ رہی ہے۔ 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی، اور انشاءاللہ ابھی جو ہمارا جو کنونشن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں۔ ظاہر جماعت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے، اور جماعت اسلامی ظاہر ایک اپنا ایک وجود رکھتی ہے، ایک تاریخ رکھتی ہے، سیاسی ایک اس کا کردار رہا ہے اس ملک کے اندر، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک تاریخی کنونشن جو ہے وہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا۔